یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شارٹ سیریز، جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختصر اور مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں، اور یہ ہے اس سیریز کی قسط نمبر 7۔ اب جب حج کا وقت قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ قریش کے سردار ڈرے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر، شاعر اور مجنون کہہ کر بدنام کرنے لگے۔ ولید بن مغیرہ نے مشورہ دیا، کہو کہ یہ جادوگر ہے جو خاندانوں میں درار ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ وہ حاجیوں کے قافلوں میں جا جا کر یہی پروپیگنڈا کرنے لگے۔ شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق عکاظ کے میلے میں جا کر قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ فرماتے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ابو لہب آتا اور کہتا، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اپنا پیغام سناتے رہتے۔ ایک دن قبیلے ازد کے ضماد مکہ آئے۔ لوگوں نے انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے۔ ضماد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں دم کرتا ہوں، کیا میں آپ پر دم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حمد و ثنا پڑھا۔ ضماد دنگ رہ گیا اور بولا، یہ تو سچا کلام ہے اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک چھپ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے، اور اچانک ان ساروں نے ایک دن ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہا کہ آئندہ کے بعد ہم اللہ کے نبی کا قرآن سننے نہیں آئیں گے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہماری قوم کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے سردار تو قرآن سننے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ولید بن مغیرہ نے بھی قرآن سنا تھا اور کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ غالب کلام ہے، مگر ابو جہل نے دباؤ ڈالا کہ تم کچھ اور کہو۔ پھر آخر اس نے کہا کہ ہاں، یہ جادو ہے۔ ایک دن عقبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم دے دیتے ہیں، عورتیں چاہتے ہو تو جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو ہم اس عورت سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ عقبہ نے سنا اور وہ دم بخود ہو گیا۔ اب جب مکہ میں قریش کے مظالم حد سے بڑھ گئے اور مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت یثرب، یمن اور دیگر مقامات مسلمانوں کے لیے موزوں نہیں تھے، لیکن حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا، جہاں مسلمانوں کو پناہ مل سکتی تھی۔